اللہ کرم. ابتدا کرتا ہوں رب کریم کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کے پالنے والے اور نہایت رحیم و کریم ہیں. السلام علیکم ناظرین. باران رحمت کے افطار کے بعد کے سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا تیسرا عشرہ چل رہا ہے. آج 24ویں روزے کی شب ہے اور ہمیشہ کی طرح یہ عشرہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جہنم سے نجات پانے والے کا عشرہ ہے. ناظرین یہ اناؤنسمنٹ ہم روز کرتے ہیں. آپ لوگوں نے یقیناً کمرشل تو دیکھی ہوگی, مختلف چینلز پر بار بار آتی ہے. کوکا کولا نے ماشاءاللہ ایک بہت ہی نوبل انیشیٹو نکالا ہے, کوک باٹل آف چینج. ڈونیٹ کرنے کا طریقہ آگے آپ کے سکرینز پر آ رہا ہے. ویری سمپل, آل یو نیڈ ٹو ڈو از لاگ آن ٹو eidi.org/bottle of change. عبدالستار ایدی صاحب کے جانے کے بعد جو ڈونیشن ایدی فاؤنڈیشن میں آیا کرتی تھی انفارچونیٹلی وہ ان کو مل نہیں رہی ہے. اس لیے کوکا کولا نے انیشیٹو نکالا ہے کہ جو جس کی حیثیت جتنا آپ ڈونیٹ کریں گے اتنا ہی کوکا کولا میچ کرے گی اور ضرورت لوگوں کو دے گی, خاص طور پہ ایدی فاؤنڈیشن پہ. اس لیے تہہ دل سے گزارش ہے کہ جو آپ دے سکتے ہیں پلیز, یہ بہت ہی نوبل انیشیٹو ہے. اس لیے تہہ دل سے گزارش ہے, بوند بوند سے دریا بنتا ہے. پلیز جتنا آپ کنٹریبیوٹ کریں گے اتنا ہی کوکا کولا میچ کرے گی. آج ہمارے سارے گیسٹ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی ہم ان کے ساتھ گفتگو شروع کریں گے. السلام علیکم فرحان بھائی. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ جناب؟ الحمدللہ. بڑے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ السلام علیکم. السلام علیکم بھائی جان, خیریت سے ہیں؟ سروت آپا السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیں کہ آج کا روزہ کیسا گزرا؟ الحمدللہ. الحمدللہ خیریت سے. جی جو آپ کی تھکن تھی پچھلے روز کی اتری؟ آج نہیں, آج مجھے اصل میں صبح ایک جگہ جانا تھا فیملی کے ساتھ. اچھا. تو اس کے بعد میں دیر سے آگے سویا تھا تو 3-3.5 گھنٹے سویا تھا بس. اچھا اچھا ماشاءاللہ. بس وہ ضروری کام سے جانا تھا, اس کے بعد وہ ٹرانسلیشن میں جانا تھا. مگر پھر بھی دیکھیں اس مہینے کی جی برکت نورانی تو دیکھیں واقعی ایسے. وہ تھکن اگر عام دنوں میں اتنا جاگتے اتنا تھوڑا سا سوتے تو شاید زیادہ تھکن ہوتی اور یقیناً زیادہ تھکن ہوتی, چونکہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے. اس کی برکت سے کیونکہ جہاں جا رہے ہیں وہاں ذکر خدا, ذکر رسول, ذکر اہل رسول, یہی تازگی بخش ہے. بالکل یہی ذکر کا سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. اور آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے ایک نئی نعت بھی ریکارڈ کی ہے جی جو آپ انشاءاللہ آج انٹرٹینمنٹ پر لانچ کرنے والے ہیں. جی انشاءاللہ. تو جیسے موقع ملے گا وہی ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن سب سے پہلے ہم السلام علیکم, ہم اللہ کی حمد سے ایک شروع کرتے ہیں. جی آغاز کرتے ہیں. چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے بے شک, اور اس بابرکت مہینے میں قرآن نازل ہوا, اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آخری خطبے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. میرے بعد یہی تمہارے لیے راہ نجات ہوں گے. تو جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں اور پھر ہمیں تعلیمات بھی قرآن کی رسول علیہ رسول سے ملتی ہیں, تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ قرآنی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی حوالے سے جو قرآن اور اہل بیت کا رشتہ ہے وہ پیش کریں. مظہر عابدی صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے. یا رحمان 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 تیرا ہے کتنا احسان, 2 جسم ہے اور ایک جان, اہل بیت اور قرآن. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان, 2 جسم ہے اور ایک جان, اہل بیت اور قرآن.
کہہ کر گئے تھے مصطفیٰ اے میری قوم سن ذرا، دو چیزیں دے کے میں تمہیں جاتا ہوں سوئے کبریا، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرے نبی کا تھا فرمان، اب ہیں تمہارے درمیان اہل بیت اور قرآن، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن۔ اب شعر سماعت کیجئے گا۔ پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، بکھرے تو پنج تن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے۔ پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، بکھرے تو پنج تن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے، یا رحمان یا رحمان، جب بھی اٹھا کوئی شیطان راہوں میں بن گئے چٹان اہل بیت اور قرآن، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن، تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہل بیت ہیں، توحید اور رسول کی پہچان اہل بیت ہیں، یعنی توحید کی پہچان کرائی رسول خدا نے، پھر رسول خدا کے دین کے رسول کی پہچان کرائی ان کی آل نے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ باپ بیٹا جو ہے باپ کا راز ہوتا ہے، ایسے ہی پروردگار عالم نے اپنی پہچان کرائی تو رسول خدا کا انتخاب کیا، اور رسول خدا کو اور ان کے دین کی پہچان کرائی تو پھر رسول کی آل سے کرائی۔ اب دیکھے گا، تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہل بیت ہیں، توحید اور رسول کی پہچان اہل بیت ہیں، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، کہتے ہیں مظہر و فرحان روزے جزا کے پاس بان اہل بیت اور قرآن، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت۔ جی سرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سے۔ اور صاحب ٹھیک ہے؟ کیسا گزرا آپ کا روزہ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بہت اچھا روزہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مصروفیت بہت زیادہ ہے علی بھائی، کیونکہ یہ 4-5 سال سے ہمارے یہاں رمضان ٹرانسمیشنز زیادہ ہو گئی ہیں اور ہم لوگ اس میں مصروف بھی ہیں، تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ سیکھنے سکھانے کے بھی عمل میں تیزی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ دن تو کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، رات کیسے گزرتی ہے پتہ ہی نہیں اور چلتی۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے تاکہ گھر پہ بیٹھ کے انسان بار بار سوچے نہیں کہ کتنا وقت ہوا، کتنا ٹائم ہے، مصروفیت اگر رہتی ہے تو کام پتہ میں نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا، بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ اور الحمدللہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، جہاں پر بھی ہوتے ہیں اچھی باتیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، تو میں تو اسے اپنی خوش نصیبی تصور کرتی ہوں۔ بالکل، اور یہ ایک طرح سے آپ علم دے رہی ہیں اور یہ ایک طرح صدقہ جاریہ ہے کہ آپ یہ کر رہی ہیں۔ بالکل بالکل، ہم نا علم دے بھی رہے لے بھی رہے، بالکل، آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی نئی بات وہاں سے پتہ چلتی ہے، آپ کو یہ پتہ چلتا ہے، اور بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں آپ کی اپنی پرسنالٹی میں۔ حقیقت ہے، آپ بہت سیکھتے ہیں لوگوں سے۔ جی، اور جیسے آپ کو پتہ ہے دعاؤں پہ بات میں کرنا چاہوں گی کہ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس عشرے میں دعا کی یا اس رمضان میں دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک قبول نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے جو دعا کی اس وقت وہ قبول ہوگی ہر حال میں۔ آپ نے مکہ کو پہلی دفعہ دیکھا، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس طرح کے بہت سارے مقام ہیں۔ بالکل صحیح، تو اس پہ آج ہم ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانا ہے۔ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اس چیز کو سامنے رکھیں گے کہ لوگ بالکل نہ ہو دعا نہ قبول ہونے پہ۔ ایک چھوٹا سا بریک، ول بی رائٹ بیک۔ اللہ کرم اللہ کرم
اللہ کرم اللہ کرم. آداب عرض ہے بحران رحمت کو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم واقعی خوش قسمت ہیں, ہمارے ساتھ عمران الحق کلیانوی صاحب آ گئے. السلام علیکم جناب, خیریت سے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے شو پر آئے. جناب کیونکہ بات چل رہی تھی تیسرے عشرے کی اور طاق راتوں کی, تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ان راتوں میں کلیانوی صاحب زیادہ سے زیادہ فائدہ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. آخری عشرہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہوتا ہے کہ ایک تو اس عشرے کے اندر دنیا کا بازار ہی بڑا گرم ہوتا ہے, سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاپنگ کے اوپر سب کا زور ہوتا ہے, فوکس ہوتا ہے, اور دوسری طرف رحمان کے بازار بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں, دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, تو اللہ پاک جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو اب دونوں چیزیں پیک پر پہنچی ہوئی ہیں, عروج پر آگے. جی ہاں, تو کون کس طرف جو ہے نا زیادہ مائل ہوتا ہے. اچھا, معتدل مزاج جو ہیں, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ دونوں میں بیلنس رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے بازار جانے سے شاپنگ کرنے سے منع کیا ہو, اور ایسا بھی نہیں کہ 24 گھنٹے اللہ نے کہا ہوگا صرف مسجد میں رہو. تو اللہ پاک نے طریقہ مسلمان کو بتایا کہ مومن وہ ہے جو صراط مستقیم پر چلتا رہے, دین و دنیا کو بیلنس رکھے. تو یقیناً ظاہر ہے کہ جو روزے دار ہوتے ہیں اس میں عبادتیں کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, شب بیداریاں کرتے ہیں, تو ان راتوں کی جو اہمیت ہے, اس رات کی اہمیت اس لحاظ سے بڑی بڑھ جاتی ہے ان راتوں کی کہ اس میں عبادت کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک تو انسان کو 87 سال کے قریب تقریباً ثواب مل جاتا ہے. اب ان راتوں کو کس طرح سے اپنی تمام چیزیں مینیج کیا جائے کہ جس میں عبادت بھی ہو جائے, کھانا پینا بھی ہو جائے, آرام بھی ہو جائے, شاپنگ بھی ہو جائے. تو سمجھدار لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اور معاف کیجیے آپ کی بات کر رہا ہوں, شاپنگ اور عبادت کے ساتھ ساتھ جو روزمرہ کی آپ کا کام ہے, دنیاوی کام, وہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. بے شک. تو اللہ پاک ایسی برکت بھی دیتے تھے اوقات کے اندر. تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو دیکھیں. اللہ نے ویسے مسجد میں جو آ کے بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف میں, ایک تو یہ سب سے بڑا بہترین موقع ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد نوجوانوں کے, ینگسٹرز کی, وہ مسجد میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ گئے, ماشاءاللہ بہترین اجر و ثواب کما رہے ہیں. دوسرا ہے کہ جو روزگار کرنے والے ہیں, جاب کرنے والے ہیں, روزگار پیشہ حضرات دن میں جا کے ڈیوٹیاں بھی دیتے ہیں, اب وہ رات کو کیسے اویل کریں. تو اتنی آسانی رکھ دی اللہ پاک نے کہ یہ نہیں کہ پوری رات جا کے کھڑے ہو کے عبادت کرو گے تو تبھی تمہیں ثواب ملے گا, بلکہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی, اہتمام سے پڑھ لی, وقت پہ پڑھ لی, خواتین نے گھر میں پڑھ لی نماز, اور مرد حضرات نے مسجد میں جا کے پڑھ لی, اور فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لی, تو پوری رات ان کو جاگنے کو اور عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اچھا, اس کے اندر بھی اب پھر یہ کہ خواتین جو گھر میں سلائی کا کام, پرونے کا کام, یا جو کچن کا کام کر رہی ہیں, اس پہ بھی اللہ پاک نے اجر و ثواب رکھے ہوئے ہیں. بظاہر تو ہمارے اپنے فیملی کے کام نظر آ رہے ہیں, لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے کتنی زبردست ہے کہ اگر کوئی خاتون کچن کے اندر وہ صفائی میں لگی ہے, برتن دھو رہی ہیں, یا وہ افطاری کا سامان تیار کر رہی ہیں, سحری کا سامان تیار کر رہی ہیں, یہ ان نوافل سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو نوافل انسان اللہ کی راہ میں پڑھ رہا ہے لیکن وہ اپنی ذات کی حد تک محدود ہے. بے شک کہ نوافل کا اپنا ثواب ہے بہت بڑا, یہ نہیں کہ نوافل نہیں پڑھتے, لیکن میں خواتین کی اس پہ ڈیووشن پہ بڑا حیران ہوتا ہوں ماشاءاللہ. اکثر خواتین کو اپنے جو رشتہ داروں میں ان کو دیکھتا ہوں, کچن الگ سنبھال رہی ہوتی ہیں, وہاں سے فارغ ہوتی ہیں فوراً نفل بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں, صلاۃ التسبیح پڑھ رہی ہوتی ہیں, قرآن بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو بڑا رشک آتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا کام کر کے, مرد حضرات تھوڑا تھکا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں, بھائی جاب سے آ رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں, لیکن ماشاءاللہ اکثر ہماری خواتین ساری چیزیں مینیج کر رہی ہوتی ہیں, پلس ساتھ میں بچوں کی شاپنگ بھی کرانی ہے, ان کو بھی دیکھنا بھالنا ہے, ان کے میچنگ کی چیزیں بھی دیکھنی ہے, بچوں کی چوڑیاں میچنگ کی ہیں, یہ نہیں ہے, ہر چیز کو اتنے اچھے طریقے سے مینیج کر رہی ہوتی ہیں ہماری خواتین الحمدللہ. تو اچھا بھی لگتا ہے اپنے شہر کا یہ رمضان اور اس طرح کی ایکٹیویٹی. تو رات کو جاگیے, عبادت کیجیے, اور خواتین جو گھر کے کام کریں اس عبادت سمجھ کے کریں کہ اگر شوہر کی خدمت کر رہی ہیں, بچوں کی خدمت کر رہی ہیں, اس سب میں اللہ پاک نے اجر و ثواب رکھا ہے. اس میں شب قدر اس میں ہی مل جائے گی. ہاں, گناہوں کے کاموں میں کہ وہ گانے سننے اور فلمیں دیکھنے, اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کریں. پورے سال ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں, کم از کم ان دنوں کے اندر, راتوں کے اندر ان چیزوں سے بالکل اپنی نگاہوں کو, اپنے کانوں کو محفوظ کر لیں, اللہ کو راضی کریں, ذکر اللہ کریں, تلاوت کریں, تو نور علی نور, بہت اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. کلیانوی صاحب, جو لوگ کسی بھی وجوہات کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر پاتے, کسی کی جاب ہے وہ جاب سے چھٹی نہیں لے پاتے, خاص طور پہ باہر ملکوں میں جہاں کافی سختی اور پابندی ہوتی ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف کا سلسلہ 10 ہی دنوں کے لیے ہو یا 3 دنوں کے لیے ہو, اگر ایک دن بھی انسان کرے تو وہ بھی قبول ہو جاتا ہے. ہاں, ویسے تو نفلی اعتکاف دیکھیے 1 گھنٹے کے لیے بھی کریں گے نا ہوگا, اور عام طور پہ بہتر یہ ہمارے اکابرین یہی فرماتے ہیں علماء کہ مسجد میں جب بھی انسان داخل ہو تو نیت کر لے کہ یا اللہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف ہی نیت کرتا ہوں. ایک تو اعتکاف ہی ہو گیا, چاہے وہ 1 گھنٹے رہیں چاہے 5 گھنٹے رہیں. دوسرا اعتکاف نفلی جو آپ کہہ رہے ہیں 3 دن کا, بہت سے نوجوان 27 سے کرتے ہیں, 27 سے لے کے چاند رات تک کر لیتے ہیں, وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کو جاب وغیرہ پہ جانا ہے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ سنت موقعہ جو ہے کہ یعنی پورے محلے سے ایک شخص
مسجد میں ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ مسجد میں جا کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ پاک اس ایک بندے کی وجہ سے پورے اہل محلہ کو اعتکاف کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں کہ بھئی ایک نمائندہ آ گیا تمہارے محلے کا، اس نے آ کے ہماری مسجد کے اندر اپنا پڑاؤ کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہے. تو یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. تو یہ زبردست چیز ہو گئی. اگر ہر ایک بندہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اس سال میری باری ہے، اگلے سال آپ کی باری ہے، تیسرے سال آپ کی باری ہے، تو اسی طرح سارے محلے کو ثواب زبردست ملے گا. لیکن ماشاءاللہ قابل رشک بات یہ ہے خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں اور کراچی شہر میں کہ یہاں پہ آپ کو معتکفین کی تعداد، حفاظ کی تعداد اتنی میجورٹی میں ملیں گے آپ کو. محلوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں تراویح کا اہتمام خوب ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے مارکیٹوں میں لوگوں نے حفاظ کا انتظام کیا ہوتا ہے. کوئی 10 روزہ پڑھتے ہیں، کوئی 15 روزہ، کوئی 6 روزہ. لیکن ماشاءاللہ حافظ نے کوئی گھروں کی چھتوں پہ اہتمام کرتے ہیں، وہاں پہ تراویح پڑھاتے ہیں. تو سیم اسی طرح اعتکاف کا بھی کہ اب آپ جا کے مسجدوں میں دیکھیے نوجوانوں کی بڑی تعداد مسجد میں اعتکافوں میں آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ان کی مائیں، ان کی بہنیں وہ سحر افطاری تیار کر کے بھیج رہی ہیں، بھائی گھر سے لے کے آ رہے ہیں. اتنا اچھا یہ سلسلہ لگتا ہے کہ روحانی سلسلہ بن جاتا ہے مسجد سے نوجوانوں کا. لوگ بساؤ کا جھڑکتے ہیں نا مسجدوں سے بھگاتے ہیں نوجوانوں کو. میں کہتا ہوں بھائی سرمایہ ہیں، چھوٹی موٹی شرارتیں ان سے ہوں گی، وہ بیٹھ جاتے ہیں کبھی کچھ کھا لیا، پان وان کھا لیا، رات کو بیٹھ کے گپ شپ کے کچھ ہلکے جم گئے. میں ان پہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، بہت زیادہ پابندی نہیں لگا، ان کو گھر کے اللہ کے گھر کے قریب آنے دیجیے. آج وہ مسجد میں آگے بیٹھے ہیں، ان میں ضرور اللہ کا پیغام پہنچے گا. اور اکثر میں دیکھتا ہوں واقعتاً کہ 10 دن کے اندر ان نوجوانوں میں جو تبدیلی آتی ہے نا، وہ پہلے دن آتے ہیں تھوڑے شوخیاں ہوتی ہیں ان کے اندر، ادھر ادھر گپوں میں لگے ہوئے، لیکن جاتے جاتے ان کی جو کیفیت ہوتی ہے، ان کے چہرے پہ جو نور ہوتا ہے نا، اللہ اکبر. اتنا یعنی جب مسجد سے نکل کے جاتے ہیں اتنا رو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس محبوب ہستی کے پاس سے بچھڑ کے جا رہے ہیں، گلے لگ کے آپس میں ایک دوسرے سے رو رہے ہیں، آنسو ان کی آنکھوں سے جا رہی ہیں، چہرے پہ اتنا نور ہے، سکون ہے. اللہ پاک 10 دن میں ان کی زندگی بدل دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ ایک نہیں بلکہ یہاں تو سینکڑوں نمائندے مسجدوں میں آگے بیٹھتے ہیں. کراچی شہر میں ایسی مسجد ہیں آپ کو وہاں پہ جا کے دیکھیے، کہیں 1000 معتکفین ہیں، کہیں 2000 ہیں، کہیں 500 ہیں، کہیں 250، کہیں 300. اور ان کے کھانے کے دسترخوان، سحری کے دسترخوان، افطاری کے دسترخوان، پھر عبادت کے وقت ان کی صلوات و تسبیحیں، نمازیں، تراویح، اتنا ایک پر رونق مسجدوں میں ماحول جمع ہوا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور کل کے جو میچ جیتا ہوں میں کہتا ہوں معتکفین کی دعاؤں سے جیتیں گے. بہت سے نوجوان اب مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتے میچ، اب وہ دعا میں لگوں گے یا اللہ جتا دیں. اللہ نے کہا کہ ایسا جتواؤں گا کہ اذان سے پہلے تمہیں فارغ کر دوں گا. تو یہ اللہ پاک کی دیکھیں ہر چیز میں رحمتیں شامل ہوتی ہیں. نوجوان تو ظاہر ان چیزوں سے بہت ایموشنلی اٹیچمنٹ ہوتا ہے نا ان کا، تو وہ نوجوانوں نے پتہ نہیں کیا دعا ہے. کیونکہ کہ میں نے بچوں سے بھی کہا کہ دیکھو دعا کرو تراویح سے پہلے سے فارغ ہو جائیں، ورنہ لوگ ذہن جو ہے نا تراویح کے اندر عادت میں لگا رہے گا. اللہ نے کہا تراویح جو ہے اذان سے پہلے فارغ کر دو ان کو. مجھے ایک چیز بتائیے کلیانوی صاحب، کیونکہ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے، آج کل نوجوان اپنا فون کے بغیر گھر سے نہیں نکلتے. جی جی سب سے پیارا ان کا فون ہی ہو جاتا ہے. اٹھتے ہیں پہلے فون چیک کرتے ہیں، انسٹاگرام، سوشل میسیجنگ، کس نے کتنی تصویریں دیکھی، کس نے کتنے لائکس دیے. بھائی صرف فون کے لیے جیتے ہیں. جی جی. تو جب اعتکاف کرنے مسجد جاتے یہ فون تو ظاہر ہے کہ ساتھ نہیں لے جاتے ہوں گے. بہت سی مساجد میں کنڈیشن ہوتی ہے کہ فون ساتھ نہ لے جائیں، لیکن میرا اپنا ایک ذاتی رائے ہے کہ دیکھیے اللہ سے تعلق تو بالکل ہے ہی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں یہ چیز ایک ضروری بھی ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات تکلیف بھی ہوتی ہے، بہت سارے ضروری کام ہیں. اب جیسے لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ آپ فلمیں نہ دیکھیں آخری راتوں میں، پورے مہینے میں آپ کوشش کریں کہ علم حاصل کریں. بالکل. موویز دیکھنا، بکس پڑھنا، اگر کتابیں پڑھنی ہے تو مذہبی کتابیں پڑھیں. تو اسی طرح دنیاوی کی چیزیں جس کی ہم عادی ہیں انہیں بھی چھوڑ دینا چاہیے. بہتر یہ کہ جیسے بہت سی مساجد میں نے دیکھا کہ وہاں کسی ایک کو ہیڈ بنا دیا کہ اس کے پاس فون ہے، کسی کو کوآرڈینیٹ کرنا ہو تو وہ کوئی بات کرنے کی ان سے کر لیں گے. خود پرسنلی اپنے سیل فون وہاں پہ جمع ہوگا مسجد میں کہ بھائی ابھی آپ کو 10 دن تک کم از کم گھر والوں سے کوئی رابطہ کرنا اگر ان کیس آف ایمرجنسی. جی جی تو اس میں رکھ دیا جائے. ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بس پھر وہ سوشل میڈیا کی ضرورت ایسا ایسا فیس بک پہ چلے گیا، پھر کھیل میں چلے گیا، ادھر ادھر چلے گیا. پتہ چلا اعتکاف میں بیٹھے ہو، تصویریں لے رہے ہو، دنیا کو دکھا رہے کہ دیکھیں ہم سب لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. جی تو لیکن میں سوچتا ہوں اصل میں کہ ہر چیز میں تھوڑا سا بیلنس ہونا چاہیے. بہت سختی بھی ہے نا اصل میں نوجوانوں کو پھر مذہب سے دور کر دیتی ہے. جیسا زمانہ ہے اس زمانے کے لحاظ سے ان کی ہمیں وہ جو سوچ ہے تھنکنگ کو سمجھتے ہوئے ان کو قریب لانا چاہیے کہ دیکھو اگر مسجد میں آگے بیٹھ بھی رہو تو ایسا نہیں کہ تم قید بامشقت میں آ گئے ہو کہ تمہیں ساری چیزیں چھین جائیں گی. یہاں بھی آ کر ریلیکس رہو، تمہیں ساری چیزیں ملیں گی. اللہ کو راضی رکھو، ساتھ میں تمہارے لیے پھر جو جائز چیزیں جس حد تک ہوں گی اس حد تک تم اس کو اویل کرو، ناجائز حد میں نہ جاؤ. تو اس میں زیادہ یعنی بہت زیادہ سختی کرنے سے میں نے دیکھا کہ پھر بہت سے لوگ کتراتے ہیں کہ بھائی اگر مسجد میں جا کے بیٹھ گیا تو 10 دن ہم کیسے جئیں گے، کیسے بھریں گے. اور یہ سیل فون، سوشل میڈیا، نوجوانوں کی کیا بات
ہم جیسے بڈھے بھی سوتے اٹھتے ہیں نا، ایک آنکھ بند ہوگی آنکھ کھلے گی پہلے وہ دیکھیں کس کے وسیلہ کیا ہے. ہم سب گنہگار ہیں. ویسے آپ بڑی اچھی بات کریں کہ اپنے آپ کو بھی آپ نے اس میں شامل کیا. دیکھو ہاں وہ عادت اچھی پڑ گئی. 5 منٹ کے لیے وائی فائی بند ہو جائے تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا دنیا سے کاٹ کے خبریں بند کر دیا. اور اس میں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں لوگ اچھے کام کرنے والے اچھے کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے اوپر دین کے درس بھی چل رہے ہیں، واعظ بھی چل رہے ہیں. ضروری ہے سارے گندے کام چل رہے ہیں، اس پہ پورے قرآن PDF. اب میں ماشاءاللہ میرے پاس PDF فائل میں قرآن بھی موجود ہے، نعتیں بھی موجود ہیں. جہاں جیسی ضرورت پڑتی ہے PDF فائل کھولی اس میں اس چیز کو پڑھ لیا. قرآن کے بعد جیسے نعتیں موجود ہیں ساری. آپ نے نعت کا ذکر کیا تو معذرت چاہتے ہیں لیکن حیدر رضا بھائی بیٹھے ہیں، کیوں نہ ان سے ایک نعت رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب پلیز درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چند اشعار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں. فرحان بھائی میرے سینئر. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، سبحان اللہ. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. غلامی ہی ہے بادشاہی سے بہتر، ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو، ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو. حبیب خدا کے غلاموں کے آگے سر تاج داراں بھی خم ہو رہے ہیں. کسی تاجور کی حقیقت ہی کیا ہے، تمہیں کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، تمہیں کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، تمہیں کی غلامی میں آ کر تو دیکھو. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. وہ دیکھو دو عالم یہاں جھک رہے ہیں، وہ دیکھو دو عالم یہاں جھک رہے ہیں. وہ جن و بشر خود یہاں جھک رہے ہیں. جو تم کو بھی ہے فیض پانے کی خواہش، جبین عقیدت جھکا کر تو دیکھو، جبین عقیدت جھکا کر تو دیکھو. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. جی دعاؤں پہ بھی ہم علامہ صاحب بات کر رہے تھے. میں بھی آپا سے کہی تھی کہ دعاؤں کے 3 پہلو ہوتے ہیں. ہم یہ اکثر سوچتے ہیں جیسے اعتکاف میں بھی اگر آپ نے بہت سے ایسے مقام ہیں جب آپ نے دعا مانگی اور آپ نے سوچا کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہاں سے رد نہیں ہوگی، یہاں تہجد میں پڑھی تو رد نہیں ہوگی. اس کو تھوڑا بیان کریں کہ لوگ اس سے مایوسی میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب ہم نے دعا نہیں مانگی. جی ہاں بالکل. سب سے بہترین وقت جیسا آپ نے ذکر کیا تہجد کا، کہ وہ اتنا ایک وقت ہوتا ہے ایسا کہ پوری دنیا خواب غفلت کے مزے لے رہی ہوتی ہے. اس وقت اگر کوئی بندہ اٹھ کے اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے کہ دیکھو آرام کا وقت ہے اور آرام کے وقت یہ آرام چھوڑ کے مجھ سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں. تو اللہ رب کریم ضرور اس کی اس دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں اور اس کو دیتے بھی ہیں.
مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ مایوس یہ ہوتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک سے ہم بیٹھے بیٹھے ایک دم اپنی اوقات سے بڑھ کر مانگنے لگ جائیں اور ہر کوئی سمجھے کہ بس جی ابھی دروازہ کھلے گا اور کوئی بندہ آئے گا اور ہمیں لینڈ کروزر پکڑا کے چلے جائے گا، کسی نے پلاٹ مانگا جو مجھے پلاٹ چاہیے وہ آگے کاغذات دے کے چلے جائے گا. اس کے لیے اللہ نے وسیلے بتائے کہ حالانکہ کافی لوگ ٹیلی ویژن چینلز پر جانا چاہ رہے ہیں اسی چکر میں کچھ مل جائے گا. تو اللہ کی طرف سے ہر چیز کے اسباب ہیں اور ہر دعا کے بدلے اللہ پاک یا تو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں یا اس چیز کی اس دعا کے بدلے کسی آفت سے نجات دے دیتے ہیں. اب دیکھیں ہم صبح سے شام تک جو نکلتے ہیں سیفلی جو زندگی گزارتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بہت ساری آفتیں حادثات ہم پر آنے والے ہوتے ہیں، کس دعا کی وجہ سے اللہ نے کون سی آفت ہم سے ٹال دی ہو. اور سب سے بڑی میں کہتا ہوں اللہ کی نعمت یہ کہ اللہ نے صحت دے رکھی ہے کہ ہم خدا نہ خاصہ ڈائلیسس پہ نہیں ہیں، ہم وینٹیلیٹر کے اوپر نہیں ہیں، یا ہم کسی کے نا وہ ویل چیئر کے اوپر نہیں چل رہے. الحمدللہ تین نعمتوں کو لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے بھائی کہ اللہ نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دے رکھی ہے، آپ کا دل خود بخود دھڑک رہا ہے الحمدللہ. تو یہ وہ نعمتیں جو لوگ کبھی خدا نہ خاصہ میں فیلئر آ جائے تو کروڑوں روپے لے کے کوئی جو اپنی کڈنی وہ ٹرانسپلانٹ کرا رہا ہے کچھ کرا رہا ہے. تو اس لیے دعائیں ہماری ضرور قبول ہوتی ہیں، کبھی مایوسی میں نہ جائیں. ان دعاؤں کے رزلٹ اللہ پاک کس طرح دے رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا الحمدللہ. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب بھی موقع ہو چلتے پھرتے بھی دعا دیا کریں. دعا کسی کام آئے نہ ہے لیکن آپ کو ضرور کام آئے گی. جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے بھی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، انسان کی خود بھی پوری کرتے ہیں. اور ہم نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا کہ گاڑی میں اگر بیٹھے کہیں جا رہے ہیں، کسی کو پریشان دیکھا بائک پنچر ہے، دعا دے دیا اللہ اس کی بائک جلدی ٹھیک ہو جائے. کسی کی گاڑی خراب ہے اللہ اس کی گاڑی ٹھیک ہو جائے. کوئی بہت بڑی فیملی بائک پہ جا رہی ہے اس کو دیکھ کے دعا دے دیا اللہ ان کو بھی گاڑی دے دیں اپنے سکون سے جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے انسان کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے. اور انسان کے دل میں جب رحم پیدا ہو دوسروں کے لیے تمنائیں کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے اس کو خوشحالی دیتے ہیں. یہ دعائیں کرنا ہی سب کچھ ہے. السلام علیکم دعا ہے. ہم قبرستان جاتے ہیں وہاں سلام کرتے ہیں السلام علیکم اہل القبور، اپنے مرحومین سے ملاقات کرتے ہیں ان کو دعا دیتے ہیں. یہ سب دعاؤں کا سلسلہ ہی ہے. نماز پڑھتے ہیں سب دعا ہے. اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی عبادت ہی ہوتی ہیں اور چھوٹی نیکیاں بڑی بن کے وہاں پہ سامنے ظاہر ہوں گی. جب صادق علیہ السلام کو قول ہے کہ انسان پریشان کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے نصیب سے زیادہ مانگے اور وقت سے پہلے مانگے، بے شک تو وہ شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے. جیسے ابھی مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، دوسروں کے لیے دعا کرو. یہ میں پچھلے پروگرام میں بول رہا تھا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی سنت ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ہی دعا کرتی تھی. وہ کہتی تھی جب تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو میں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بے شک ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرے کی ضرورت جب انسان پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرنے لگ جاتے ہیں. اس دعا سے پہلے جب ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں ہماری دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. میں یہاں پر بھی ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کی اتنی خوبصورت باتوں میں کہ جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند رسول ارشاد فرمائیے کہ کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ تم لوگ بے پرواہ دل سے دعا مانگتے ہو، یعنی آپ کا غافل دل ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ معبود ہے لیکن معبود حقیقی نہیں سمجھتے. پروردگار عالم کو جانتے ہو وہ رازق ہے لیکن رازق حقیقی نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ارد گرد ایک سے ہم توقعات کو وابستہ کرتے ہیں. یعنی میں نے کتاب میں ایک جملہ پڑھا، مجھے بڑا عجیب سے دل کی کیفیت ہوئی. اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے دفتر کے باس کو جتنی عزت دیتا ہے اور جتنی اس سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے، اگر اتنی بھی پروردگار عالم سے وابستگی اختیار کر لے تو رب العالمین اس کے نصیب تبدیل کر لے. لیکن حقیقتاً بے پرواہ دل ہے. ہم مانگ رہے ہوتے ہیں دعائیں لیکن ہمیں خود نہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. کچھ زبان پہ رٹی ہوئی دعائیں معنویت کے ساتھ. دعا کے ٹائم جب ہوتا ہے ہم انگلی چٹخا رہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد سلام پھیرا انگلی چٹخا کے ادھر ادھر چلے گئے. یہ قبولیت کا سب سے قیمتی وقت جو ہوتا ہے نا، سلام جب پھیرتے ہیں نماز کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر کا، اس کے بعد اگر کسی سے کلام کے بغیر ذکر دعائیں جتنی زیادہ قبول ہوتی ہیں نا اس سے زیادہ اہم کوئی وقت نہیں ہے. ریگولر کر کے دیکھ لیجئے ضرور اللہ پاک ان دعاؤں کو. اور اللہ تو کہتا بھی ہے نا کہ یہ نماز مجھے نہیں چاہیے اگر تم دعا نہیں مانگو گے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ دعا کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز پڑھ کے آگے چلو. اس خوبصورت گفتگو کو 1 منٹ کے لیے یہیں روکتے ہیں کیونکہ ایک کال آ گئی ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ردا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ردا کیسی ہیں آپ؟ جی علی بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ردا آپ کیسی ہیں؟ آپ کی ٹرانسمیشن بہت زبردست چل رہی ہے، ہم لوگ پورے رمضان میں آپ ہی کو فالو کر رہے ہیں. جی یہ تو آج انٹرٹینمنٹ کا کرام ہے، ہمارے سارے گیسٹ کا کمال ہے. جی بتائیں. جی مجھے علی بھائی آپ سے جو ہے نا یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ ہم 27ویں شب کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ جی یہ جواب تو ہمارے عالم بتائیں گے. جی کلیانوی صاحب ایک دوبارہ ریپیٹ کریں گی پلیز ردا. 27ویں شب کو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم 27ویں شب کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ اچھا کلیانوی صاحب اور علی 27. بھائی مجھے ایک گفٹ ملے گا؟ جی پہلے یہ جواب تو لے لیں آپ.
मुझे बहुत गिफ्ट बड़ा है गिफ्ट है दुआ आपसे। भी। चले ये बहुत शायद शुक्रिया सिर्फ आपकी कॉल का। 27वीं को शब कदर समझ रही हैं, इनको बता दें कि 19 से लेकर जी वो शब कदर तो देखिए वो किसी रात में भी हो सकती है, 21, 23, 25, 27, 29 जो हदीस के अंदर आता है ताक रातों में हो सकती है। तो इसलिए सिर्फ 27 को नहीं, 27 की फजीलतें बहुत आती हैं या उसकी एविडेंस ऐसे मिलते हैं जिसमें एक ये होता है कि ज़्यादा इम्कानात हो सकते हैं कि 27 को शायद हो, लेकिन लैलतुल क़द्र इन ताक रातों में किसी वक्त भी हो सकती है। और इससे बड़ा इनाम क्या होगा अल्लाह की तरफ से कि जब शब कद्र हमें मिल जाए तो उसमें सारी चीज़ें इबादतें इतनी बढ़ जाती हैं तो 1000 महीने के बराबर। इसलिए उस इनाम की ज़्यादा फिक्र करें, बाकी दुनियावी इनाम भी अल्लाह पाक आपको जी डॉक्टर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर राव जी जी असल में ये शब कदर क्यों कहते हैं, तो ये शब कदर अल्लाह ने कहा है ऐसे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है Night of grandeur. पावर, Night of grandeur. हाँ, और लैलतुल क़द्र यानी कदर वाली रात। तो शब कदर अल्लाह ताला ने इस रात को करार दिया है, ये ताक रातों में हो सकती है। दुआ के हवाले से मैं ये चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि आम तौर पर लोगों का एक परसेप्शन होता है कि मैंने अल्लाह ताला से जो दुआ की अल्लाह ताला मुझे वही दे देगा। हालांकि हदीस में आया है कि हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है और उसकी कबूलियत के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा तो यह है कि मैंने अल्लाह ताला से जो मांगा अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमा दिया। दूसरा दर्जा यह है कि ये चीज़ जो मैंने मांग रहा हूँ ये मेरे हक में बेहतर नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ से कुछ मांगता है और माँ को पता होता है कि ये बेहतर नहीं है तो वो चीज़ नहीं देनी, तो अल्लाह तबारक व ताला तो अलीम व खबीर है, तो वो उससे बेहतर चीज़ बदले में अता फरमा देता है। लोग इसको नहीं समझते कि दुआ कबूल हो रही है। और तीसरा दर्जा जो सबसे बड़ा दर्जा बयान फरमाया है वो ये कि अल्लाह तबारक व ताला से जो मांगा जाता है अल्लाह ताला वो भी नहीं देता बसा औकात, और उससे बेहतर भी नहीं देता, और ये हमारी दुआएं आखिरत के लिए ज़खीरा कर ली जाती हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत जब लोग देखेंगे कि जो दुआएं उनकी कबूल नहीं हुई उसके एवज उनके नेकियों के पहाड़ उनके लिए अल्लाह ताला ने रखे हैं, तो वो ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि काश दुनिया में कोई दुआ भी कबूल नहीं होती। तो ये जो हम लोग बसा औकात एकदम दिल हार जाते हैं और अफसरदा हो जाते हैं और कहते हैं दुआ कबूल नहीं हो रही, तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के लिए जमा फरमा रहा हो। और दूसरी हदीस पाक है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बाज़ औकात अल्लाह ताला की बारगाह में किसी का अर्ज करना, दुआएं मांगना, उसके अल्फाज, उसकी अदा रब अज़्ज़ा वजल को पसंद आ जाती है। रब अज़्ज़ा वजल उससे मोहब्बत फरमाता है, तो चाहता है कि वो दुआ ही करता रहे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता रहे, क्योंकि उसकी दुआ का अंदाज अल्लाह ताला को पसंद आ रहा होता है। दूसरा, इन ताक रातों के हवाले से हम कैसे नफा बख्श बनाएं, तो मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब इसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। अल्लाह करम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बारान रहमत में आप सबको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर राव जी आपसे शुरू करते हैं, आपकी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात ये कर रहे थे कि इन ताक रातों को नफ़ा बख्श कैसे बनाएं। बेशक देखिए, हमारा मिजाज आम तौर पर इसी अंदाज से होता है कि अगर हम एक ही इबादत करते जाएं तो बसा औकात उकताहट सी महसूस होना शुरू होती है कि बस थक गए हैं, अब ये काम मज़ीद नहीं हो सकता, अब कुछ और करें। तो हमें चाहिए कि इन ताक रातों में अपना एक ऐसा जदवल, एक ऐसा स्केजुअल बनाएं कि उसके अंदर कुछ वक्त ज़िक्र अज़कार के लिए भी रख लें, कुछ वक्त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत, तर्जमे और तफसीर पढ़ने के लिए रखें, कुछ वक्त नवाफिल के लिए रख लें और कुछ वक्त दुआ के लिए रख लें। तो जब हम मुख्तलिफ काम करेंगे तो हमारी यकसुई भी होगी, दिल भी लगेगा, उकताहट भी महसूस नहीं होगी। और इस पूरी रात में कुछ वक्त अपने आराम के लिए भी रखें, क्योंकि इन ताक रातों में और पूरे रमज़ान में ही आराम भी इबादत है। अगर आराम इस नीयत से हो रहा है कि आराम करने के बाद सहरी के लिए उठूंगा, रोज़े की तैयारी करूंगा, तो आराम भी इबादत है। बल्कि एक कॉल तो ये मिलता है कि हर सांस जो माह रमज़ान में ली जाती है उसके बदले में अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है। तो इसलिए इस तरह से तरतीब दें कि हमें उकताहट महसूस ना हो कि यकसुई के साथ एक ही इबादत करें तो बसा औकात फील होता है कि अब कोई दूसरी इबादत की जाए। तो अपना स्केजुअल बना लें ताकि बेहतर से बेहतर वक्त हम गुजार सकें इन ताक रातों में। ये आपने वाकई बहुत ही खूब बात की। एक ये नुक्ता और भी मुझे यहाँ पर मिलता है कि शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब माह रमज़ान मुबारक की ये ताक रातें आया करती थी तो आप अपने बच्चों को यानी इमाम हसन और हुसैन को जो कि छोटे थे उन्हें कलील मकदार में खाना दिया करती थी। जब खाना इंसान कम खाता है तो वो आमादा होता है इबादत के लिए और इबादत तैयार होता है जागने के लिए। तो हमारे यहाँ ये जो पुरखोरी के बहुत ज़्यादा मुजाहरे किए जाते हैं और आखिरी इशरे में अफ्तार डिनर्स और अफ्तार पार्टियाँ होती हैं, तो हमें इसके ऊपर भी एक नज़र डालनी चाहिए। क्योंकि कम सोना, कम खाना, कम बोलना ये भी तो इबादत ही है। ये भी एक इबादत है, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहाँ पर कि कम सोना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अल्लाह की अताअत में सो जाएं तो वो सोना भी इबादत है। कम खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खाना सिर्फ रिज़्क़ हलाल खाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। कम बोलना बहुत अच्छी इबादत
इबादत है, लेकिन आप जितना भी बोले उसे अल्लाह की रजा की खातिर बोले तो फिर वो बोलना। सुभान है ना, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल खैर आजकल तो आप उसकी अमली तस्वीर है जी। मैं तो आजकल जैसा आपने इतिकाफ का जिक्र किया ना, तो अली भाई जो 3 बातें आपने कही ना, यही इतिकाफ का मकसद है। कलीलुत ताम, कलील कलाम, कलील मनाम, यानी कम सोना, कम खाना और कम बोलना। लेकिन एतकाफ में जब सोए वो भी इबादत। जी बिल्कुल, वो भी बात है। अच्छा, लेकिन एतिकाफ के हवाले से भी मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ कुछ हल्के ऐसे होते हैं जो कि पूरे महीना बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में, कारोबारी मसरूफियात में मसरूफ रहते हैं, तो वो जाकर आखिरी 3 दिन एतिकाफ में बैठकर इतनी थकन उतारते हैं, इतनी थकन उतारते हैं कि वो एक जगह बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो इतना सोए थे वहाँ पर कि उनकी आंखें तक सूज गई थी। तो वो एतिकाफ जो है वो इबादत इलाही के लिए होता है, सिर्फ आराम। अमाल का दारोमदार नियतों पर। जी, मेरा हमारे साथ इकरा है, इकरा हमारे साथ हैं, इकरा वकार अली, आप हमें नाते रसूल मकबूल सुनाते हैं। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ लें। नबीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह। बुलज़रो खता मुख्ता, बुलज़रो खता मुख्ता, नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा, बुलबुल से तो मुख्ता, शीरी सोखनीरा 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 सोखनीरा, बुलज़रो खता मुख्ता, है कस के लबे लाल तोरा, दीदा बदे गुफ्त है कस के लबे लाल तोरा, दीदा बदे गुफ्त, हक्का के चे खुश कंदा, हकीक़े यमनीरा 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 यमनीरा, बुलज़रो खता मुख्ता, खैयाते अज़ल दोख्ताबे, क़ामते ज़ेबा, खैयाते अज़ल दो
मदनी बहुत खूबसूरत जज़ाकल्लाह इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉल आई है अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं? जी, मैं मरियम रिजवी बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। कैसे हैं अली भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं मरियम? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो बहुत जबरदस्त आ रहा है माशाल्लाह। नवाज़िश। हम पूरे घर से आपका शो देखते हैं। और मैं फरहान वालिद से बात करना चाहूँगी। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? मुझे आप यकीन करें, आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि मेरे साथ कितनी खुश हूँ कि मैं आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और कोई गम ना मिले। आमीन आमीन आमीन। अच्छा फरहान भाई, मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना, जितने भी लोग वहाँ पे तशरीफ करना, सबसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि माह रमजान में हम अल्लाह से इतने ज़्यादा करीब होते हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं, तरावियाँ पढ़ रहे होते हैं, वगैरह वगैरह जो भी जिसके मसलक में है वो सारी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन माह रमजान के जाने के फौरन बाद हम एकदम से अल्लाह से बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हाँ, लेकिन माह रमजान की निस्बत से हम दूर हो जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सा अमल किया जाए कि हम जैसे माह रमजान में अपने खुदा को नजदीक है वैसे हम दूसरे महीने में जाए? बहुत अच्छा बिल्कुल, सवाल है। इसका जवाब और हम भी देंगे और आप भी बता दीजिए। मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगी कि मेरी मामा जो है वो बीमार हैं, तो अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आमीन, उनको आमीन, शिफा आमीन। हमला अता फरमाए। हम अजी भाई आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने आपसे पहले आपको सिर्फ ड्रामों में देखा था, ड्रामों में भी आपकी आपकी फैन थी, लेकिन मैं इस शो के बाद मैं आपकी बहुत ज़्यादा फैन हो गई हूँ। तो इस्लाम से इस कदर अटैच सिर्फ माशरे के अंदर नहीं बल्कि दीन के साथ भी आप करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, इसमें भी आप बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये कि मैं इनको बताता चलूँ कि मेरा काफ़ी उठना बैठना रहता है। जो लोग शोबीज़ में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शोबीज़ में सिर्फ वही काम करते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी में अगर आप आकर देखें ना, तो अली भाई को मैंने करीब से देखा और दीन से इनका बड़ा अटैचमेंट है, बड़ा शौक़ है मुताल्ले का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तक हम उनसे मिलते नहीं हैं, मैं अंदाज़ा नहीं होता। इनके सवाल का जवाब तो आपा भी देंगे और ये देंगे। मैं सिर्फ अपना एक नुक्ता पेश कर रहा हूँ छोटा सा, वो ये है कि बहुत खूबसूरत सवाल है, रमज़ान के बाद हम ऐसे क्यों हो जाते हैं, बाद में चेंज क्यों हो जाते हैं इतना सब कुछ करने के बाद। बेसिकली रमज़ान है एक हमारा प्रैक्टिस का महीना, यानी अल्लाह ने हमें ये प्रैक्टिस करानी है कि आपने पूरे साल ऐसे रहना है, सिर्फ रमज़ान में नहीं। और हमें चाहिए, वाकई ऐसा चाहिए कि जो हम रमज़ान में अपनी रियाज़त करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, सदका देते हैं, गरीबों मसाकीन की मदद करते हैं, तो इसको पूरे साल हमें वाकई रखना चाहिए और बिल्कुल एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए। जी, और एक किस्म का ये महीना हमारे लिए ट्रेनिंग का महीना बिल्कुल ट्रेनिंग है। और एक बार हम ट्रेनिंग पूरी ले लेते हैं इस महीने में, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इसी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रेट किया एक वक्त के लिए और उसके बाद चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप अपना कोई जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल बात यह है कि हमें रमज़ान शुरू होने से पहले उसकी प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। जब हम उसकी प्रॉपर तैयारी नहीं करते, फिर हमारे लिए रमज़ान गुजारना भी मुश्किल हो जाता है और आगे के लिए मुश्किलात होती हैं। तो इसलिए रमज़ान में पहले तैयारी नहीं की, तो एटलीस्ट अब ये इरादा करें, इन इबादत को मुस्तकिल तौर पर करने की कोशिश करें ताकि आगे भी हम ये कर सकें। मैं तो अली भाई ये कहती हूँ, नामना ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला का लुत्फ़ करम है हमारे ऊपर कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि हमारे चारों तरफ एक इस्लामी माहौल है, इस्लामी माशरा है, और मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें भी गूंजती हैं और क़ारियान कुरान की आवाज़ें भी गूंजती हैं। तो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के 30 दिन नहीं, अगर हम बाकी 11 महीने भी इन तमाम फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो तो इंशाअल्लाह ताला हमारी और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक बात कहूँगा, और मुझे कहने में कोई आर नहीं है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ लोग इबादत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। पाकिस्तान से बाहर जब हम जाते हैं ना, जो लोग दीन से रिलेट हैं वो हमसे ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। यानी जो रमज़ान में हम जिस तरह से हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं कि ये चीज़ जायज़ है, यानी ऐसा भी हुआ है अली भाई कि मैं कभी ज़ियारत पे गया और लंदन से और अमेरिका से जो ग्रुप में ज़ायरीन आते थे, मैं एज अ गिफ्ट उनको CD देता था, तो पलट के पता क्या सवाल करते थे, इसका कोई हदिया है तो हम आपको दें। यानी उनको ये फील होता था कि मैं अगर दे रहा हूँ तो इसका हम हदिया दे कर लें, तो मैं कहता था एज अ गिफ्ट है, लेकिन वो सोचते थे। आज आप देख लें, आप जो हमारा इस्लामी माशरा जो वहाँ कायम है,
वो ज़्यादा बच्चे और related। बच्चे खवातीन और मर्द इतना बहुत connected है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं कि जो हमें भी यहाँ करना चाहिए। सही बहुत बात है। अच्छी और एक बात बात आप और करें। मैं आप अली भाई बड़े अफसोस के साथ बताना चाहती हूँ कि मैं आज सहरी ट्रांसमिशन में जिस चैनल पर थी तो उस चैनल की टीम जो कि कल जश्न जो हम मना रहे थे अपनी फतह का, उसकी कवरेज के लिए गई तो उसमें हवाई फायरिंग हो रही थी, उसमें से एक रिपोर्टर के सर पर गोली लगी और जो इस वक्त ना अल्लाह मियां उसके लिए दुआ हॉस्पिटलाइज्ड है। करें। इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी खसूसी कि शिफा की दुआ लंदन में आज एक और अटैक हुआ है और मॉस्क के अंदर हुआ है, तो प्लीज़ उन सब के लिए भी दुआ कीजिए। उन जो लोग जिनकी एक ही शहीद हुआ है उसमें इंसान, लेकिन और जो हैं वो ज़ख्मी हैं, तो हम सब मिलके उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत याब करे। बिल्कुल। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और आपसे दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। आदाब अर्ज़ बहरान रहमत में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हमने ऐलान किया था हमारे बहरान रहमत शो पर, फरहान भाई की नई नात हम दिखाएंगे आपको, तो वीडियो चलाने से पहले फरहान भाई इसके बारे में हमें कुछ समझा दें। ये कलाम मज़हर साहब ने लिखा और ये इस टॉपिक पर है, यानी जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की नौकरी कर ले उसको क्या क्या मर्तबे मिलते हैं। यानी बादशाही से बढ़कर ये नौकरी है, ये नौकरी शहनशाही से बढ़कर है, तख्त से बढ़कर है, ताज से बढ़कर है। यानी जो तख्त वालों को, ताज वालों को, बादशाहों को मर्तबा नहीं मिल पाता वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों को मिल जाता है। तो उस टॉपिक पे कलाम है, इसको हसन सादिक साहब की एक तर्ज है, उसके ऊपर इसको लिखा गया है, तो आप सुने और दुआ में याद रखें। बिल्कुल। और आपने वादा किया था कि यहाँ आज सबसे पहले यहीं दिखाएंगे। बड़े खुश नसीब हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए खुश नसीबी की बात। चलें जी, फिर इसको देख लेते हैं और उसके बाद फरहान भाई से मजीद बातें करेंगे। बिस्मिल्लाह। हासिल है शरफ, हासिल है शरफ, मोहम्मद के गुलामों को अनोखा करते हैं गुलाम, इनके फकीरी में भी शाही। शहनशाही से भी कीमती है, शहनशाही से भी कीमती है, तख्त से भी बड़ी, ताज से भी हंसी, तख्त से भी बड़ी, ताज से भी हंसी ज़ाकरी है मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है, मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है। शहनशाह हैं ये सब अंबिया के, शहनशाह हैं ये सब अंबिया के, सब नबी इनके दर के गदा गए, वो हो सलमान बूज़र या कंबर, सब के सब इनके दर के हैं नौकर, सब फरिश्तों का, सब फरिश्तों का सरदार है जो, उसको भी नौकरी ये मिली है मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है, शहनशाही से भी कीमती है, तख्त से भी बड़ी, ताज से भी हंसी, ज़ाकरी है मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है।
اپنے نوکر کا میرے نبی نے مرتبہ اس طرح ہے بڑھایا. دنیا بھر میں جہاں بھی گیا میں مجھ کو دنیا نے سر پہ بٹھایا. جھک کے ملتی ہے مجھ سے یہ دنیا, نوکری کی یہ اجرت ملی ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے. تخت سے بھی بڑی تاج سے بھی حسین ذاکری ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے. قبر میں جب فرشتوں نے دیکھا, قبر میں جب فرشتوں نے دیکھا, میں ہوں مصروف ذکر نبی میں. بھول بیٹھے سوالات سارے, جھوم اٹھے وہ عشق نبی میں. سننے پنجتن بھی قبر میں خوب محفل سجی ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے. تخت سے بھی بڑی تاج سے بھی حسین ذاکری ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے. جو پہنچا مدح خانے محمد جو پہنچا, اہل جنت نے آنکھیں بچھا دی. پھول برسائے سب انبیاء نے, شمع توحید ہر سو جلا دی. ہنس کے کہتے تھے, ہنس کے کہتے تھے یہ تجھ کو اللہ نے عزت یہ دی ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے. تخت سے بھی بڑی تاج سے بھی حسین ذاکری ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے. میرے نبی کا, جو ہے گستاخ میرے نبی کا, اس سے نفرت ہے فرحان مجھ کو. وہ جہنم کا ایندھن بنے گا یہ بتاتا ہے قرآن مجھ کو. دشمن مصطفیٰ, دشمن مصطفیٰ میرا دشمن, ان کے عاشق سے بس دوستی ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے. تخت سے بھی بڑی تاج سے بھی حسین ذاکری ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے. مصطفیٰ کی جو یہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت واقعی خوبصورت. بہت ہی خوب, بہت ہی خوب.
مصطفیٰ کی نوکری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے خاص طور پہ مجھے پورا دعویٰ ہے کہ سب چاہ رہے ہوں گے کہ اسے ڈاؤن لوڈ کریں یا کسی طرح یہ ملے، تو کیسے ہو سکتا ہے یہ ہم نے سوشل میڈیا پہ جو اپنے چینلز ہیں، یعنی یوٹیوب پہ youtube.com/فرحان علی وارث آفیشیل، اس پہ آپ کو مل جائے گی. ڈیلی موشن پہ بھی dailymotion.com/فرحان علی وارث آفیشیل، اور فیس بک پہ بھی facebook.com/فرحان اے وارث، فیس بک پہ فرحان اے وارث آفیشیل. اور اس کے کالر ٹونز بھی ہیں اور اس میں اسی میں ساری اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی. عاشق رسول اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنے والی کی زندگی، وہ دنیا میں آیا، اس نے کیا کام کیا، قبر میں گیا، قبر سے حشر تک، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اس کو استقبال وہاں ملے گا، دنیا میں ملے گا. ایک کلام یہ حسن صادق صاحب نے پڑھا تھا، یہ جو فضہ نے کی نوکری ہے، یعنی بی بی فضہ سلام اللہ علیہ جب اپنی ساری سلطنت چھوڑ کر کنیزی میں آ گئی تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، تو ان کو بہت بڑے بڑے مرتبے ملے. یعنی یہ مرتبہ ان کے لیے کم نہیں ہے کہ ان کی ماں کی کنیز یعنی بی بی سیدہ کی کنیز یعنی مولا امام حسن امام حسین بی بی زینب ان کو ماں کہہ کر بلاتے تھے، ماں جیسا درجہ دیا تھا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جیسا درجہ دیا. تو اسی کلام کو عکس کرتے ہوئے کہ جہاں ان کے در کی جو بھی نوکری کر لے گا نا، بس وہ اس کو دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ عزت ملے گی. بے شک ملے گی. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جناب فضہ کے حوالے سے. شاعر نے کہا کہ اتنا بڑا اعزاز کنیزی میں کہاں ہے، زہرا نے بہن کہہ دیا حسنین کی ماں ہے. تو یہ جو بڑی ندرت خیال تھی اس کلام میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے اقرا نے بھی بڑا اچھا پڑھا. الماس سے تو میرا بڑا پرانا ساتھ ہے، فرحان ماشاءاللہ روزانہ پڑھتے ہیں. حیدر موجود ہیں. آپ کتنے دنوں کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ 50 سال کے لیے؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے بچے یاد رکھیں گے، اس کے بعد کی ایک نسل اور یاد رکھ لے گی، بھئی وہ فرحان علی وارث بہت اچھا پڑھتا تھا. کوئی بہت اچھا پڑھے گا 80 سال یاد رکھا جائے گا، 100 سال یاد رکھ لیا. لیکن جب آخرت آپ کے نظر میں ہو تو پھر یہ 50 سال 100 سال تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. دیکھیں مجھے آج تک نقش ہے، میں 7 گیا تھا، حسن صادق صاحب بڑے سینئر ہمارے نو خان اور نعت خان ہیں، ان کا جب یہ پڑھا ہوا کلام تھا یہ جو فضہ نے کی نوکری، میں نے کہا حسن بھائی میں چاہتا ہوں کہ اس کلام کو میں نعت کی صورت میں لے کر آؤں کہ جس نے رسول خدا کی نوکری کی وہ. تو انہوں نے مجھے ایک جواب دیا، کہتا فرحان بیٹا میرا ہر کلام تمہارا کلام ہے، تو پوچھنے کی ضرورت. تو مجھے اب زندگی بھر ان کا یہ جملہ یاد رہے گا زندگی بھر، اور میں ان کا شکریہ آنر بھی کر رہا ہوں کہ ان کا شکریہ، ورنہ آج کل اس دور میں کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا. مجھے انہوں نے بڑی دعائیں دی. مظہر عابدی صاحب نے اس کلام کو لکھا اور جب ریکارڈ کرے اچانک یہ ویڈیو ایک دن میں بنی ہے کیونکہ رمضان شروع ہو گئے تھے، میں لاہور میں تھا تو وہاں پھر اس کی ریکارڈنگ کرائی. تو بس دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری اس نوکری کو قبول فرمائے، اس کو ہمیشہ قائم رکھے. اور میں آج ٹیلی ویژن کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر آپ نے بھی وعدہ نبھایا اپنا. اور جیسے ابھی اتنا خوبصورت کلام ہم نے سنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھ کے چلیں، ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کو ہم دیکھتے ہوئے چلیں، انہی کو اپنائیں ہم. اور آمنہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کافی ٹیکسٹ بھی آ رہے ہیں اور لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی اتنی اسٹائلش ڈریسنگ ہے اس کا راز کیا ہے، اور اگر لوگ یہ ایمیولیٹ کرنا چاہیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں بھی بہت کام کیا، یعنی میں نے اس کے کورسز بہت کیے ہیں، ڈیزائننگ کا مجھے شوق بھی ہے، تو میں اپنے ڈریسز کو ڈیزائن کرتا ہوں. اور بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور دعا پوری ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اپنا برانڈ میں لانچ کرنے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس نام سے؟ وہ بھی فرحان علی وارث کے نام؟ ہاں فرحان علی وارث کے نام سے تو ہوگا. اس میں اب FAW بھی ہو سکتا ہے، اس کا نام ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن بس یہ دعا کریں کہ اللہ، کیونکہ یہ سنت ہے، کپڑے کا کاروبار جو ہے یہ ابھی ہم نے اپنی والدہ کے نام سے دبئی میں آؤٹ لیٹ کھولا ہے، رونق آؤٹ فٹس کے نام سے، جس میں ایشین ڈریسز وغیرہ آپ کو وہاں ملتے ہیں. تو اللہ اس میں بھی برکت دے. وہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی لانچ ہوا ہے. اب یہاں بھی میں چاہتا ہوں کہ لانچ ہو، اور کیونکہ کاروبار جاب اپنی جگہ ہے لیکن سنت ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اقوال معصومین بھی ہے کہ کاروبار کریں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. کپڑے کے کاروبار میں بہت برکت ہے، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. کیونکہ میں ان کی آل سے ہوں، سید ہوں، تو میں چاہتا ہوں اپنے جد کی اس سنت کو قائم رکھوں انشاءاللہ، اور حلال طریقے سے ہو، اور اللہ اس آمین آمین. اور اس کے 9 حصے تجارت میں رکھے گئے، 1 حصہ ملازمت میں. پھر علی بھائی بھی اپنی پروجیکٹس میں انشاءاللہ علی بھائی کو دیا وہ بھی پہنا کریں اور آمنہ بھی پہنیں گے انشاءاللہ. لیڈیز بھی لانچ کریں گے، جینٹس بھی لانچ کریں گے، سب پہن لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے اور دوبارہ آپ کو کنٹینیو کریں گے.
शहनशाही से भी कीमती है, शहनशाही से भी कीमती है, तख्त से जो ये नौकरी है, मुस्तफा की जो ये नौकरी है। आदाब अर्ज़ बहरान रहमत में आप सबको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। अभी जैसे हमने वादा किया था, आज एंटरटेनमेंट पर पहली बार मुस्तफ़ा की नौकरी ये आपको दिखाया था। फरहान अली वारिस का जो नई नात है, फरहान भाई ने ये भी बता दिया था कौन से तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। कल पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत हुई थी, हमने काफ़ी इनामात दिए थे। आज हम दोबारा ऑडियंस के साथ आए हैं। पहले तो ये ज़ोर से कह के सुनाए, पाकिस्तान नहीं भाई, जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद। खुशी हुई कल, खुशी हुई आप लोगों को कल जी? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, दिल खुश कर दिया। ईद जल्दी आ गई। ये हमारा बहुत ही आसान सा सेगमेंट है, थोड़े बहुत सवाल जवाब है मजहब रिलेटेड, ताकि आप लोगों को भी इल्म मिले और हमारे सारे नाजरीन को भी हम इल्म फैला सकें। तो अगर आप तैयार हैं, आप लोगों की इजाजत से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि पैगंबरों की सरजमीन किसे कहते हैं? जी भाईजान। फलस्तीन। वाह वाह वाह, फिलिस्तीन को। एक माइक ये ले ले भाईजान आपके लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कितनी मुद्दत बाद कबूल हुई? जी बहन आप आए। ये लें जी, माइक दीजिए उनको, ऊपर ऊपर। 100 साल, और रिवायत में कहीं कहीं 200 साल, लेकिन जबरदस्त। जी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन से आसमान पर हैं? जी आप बताएं। माइक दीजिए उनको। जी आप बताएं बहन। वालेकुम अस्सलाम। 7वें नहीं, आप बताएं, कोशिश करें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन से आसमान पर हैं? इस बच्ची से पूछ लेते हैं जी। चले इनको माइक दे दें, आप माइक दे दें जी। तीसरा नहीं फातिमा, चौथा, लेकिन आपको दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं। ये लें, ये रखें आप। अच्छा जी, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला ने सबसे पहले कौन सी आजान पढ़ी थी? जी बहन आप बताएं। माइक दे दें प्लीज। बोले फजर की? फजर की थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लें जी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस इल्म में माहिर थे? उनको जी दीजिए बहन। माइक। ख्वाबों की ताबीर बताते थे। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल सही। अल्लाह सुब्हाना ताला से कलाम करने का शर्फ किस पैगंबर को हासिल हुआ? आप बता चुकी। आप बताएं बच्ची, आप बताएं। बेटा आप बताइए। इनको माइक दे दें प्लीज। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब माशाल्लाह। हमारी ऑडियंस तो बहुत, आपकी इस्लामिक नॉलेज तो बहुत ही जबरदस्त है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? जी बहन। चचाजाद थे, भाई थे उनके। जबरदस्त, चचाजाद भाई थे। इनको चले मैक्स की तरफ से दे देते, ये शायद दिया है आपने इनको, नहीं दिया था। चले कोशिश करते हैं। जनाब आपसे पूछ लेते हैं कि कुरान एक करीम कितने सिपारों पे मुश्तमिल है? 30, बिल्कुल सही। इनको माजी से दे दें, बहुत खूब। लफ्ज कुरान के क्या मानी है? जी आप लोग, बच्ची आप बताएं, आप बताएं। पढ़े जाने वाला, बहुत खूब बहुत खूब। इसमें आप आराम से आइसक्रीम खाना। ये ले। आजान की इब्तिदा कब हुई? जी बच्चे आप बताएं। 2 हिजरी। सुभान अल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। वाह माँ, आज हमारे बच्चे छाए हुए हैं, जबरदस्त। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा दुनिया किन उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला के हुजरे में है? जी हजरत खदीजा। नहीं, आप बताएं जी। हजरत आशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये लें, देखा, जिता दिया आपको। चलें, और ये आखिरी 2 जो हैं हम बच्चों को भी बांट देते हैं। ये रखें आप और ये रख लें आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। जी अलमास, आप हमें एक अच्छा सा कलाम सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुकून पाया
ہے بے کسی میں سکون پایا، ہے بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، سکون پایا۔ کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا کی جانے نکل گیا ہوں، سکون پایا۔ حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو ہے، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، سکون پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اس کلام کا یہ والا شعر کہتے ہیں کہ اس کلام کی جان ہے کہ میرے جنازے بہت پہ رونے خوبصورت، والوں، سبحان تو اللہ۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو میں پیش بہت کروں۔ شکریہ، بہت اچھا، بہت بہت شکریہ شکریہ، آپ کا بہت بھی، سرت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی فرحان، کچھ آخری میں جی آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مائک دے دیں۔ بالکل یہی ہے۔ تھینک یو ویری یہ لیجیے۔ ایک کلام حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام، بے شک۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے، لو مدینے کی، ہاں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ
रख दीजिए मेरे आका, सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली आका, गम के मारे गम के मारे ज़माने के सताए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, कब्र की नींद से कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए। मकतबश कर रहा हूँ, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, अब तो सरकार भी मीज़ान में आए हुए हैं, लो मदीने की। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हैदर भाई, डॉक्टर राव, फरहान भाई, आपा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई आज महफिल में तो रौनक आ गई हमेशा की तरह। बरान रहमत देखते रहिए, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे, और अल्लाह मियाँ से यही दुआ है कि इंशाअल्लाह हमारे सारे रोज़े कबूल करे, तिलावत कबूल करे। अल्लाह हाफिज़। मुस्तफा की जो ये